الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بھائی جھوٹی گواہی دینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا جرم ہے، بلکہ جھوٹی گواہی بہت سے جرائم کا مجموعہ ہے۔ یہ بہت سے جرائم پہ مشتمل ہے۔ مثال کے طور پہ جھوٹی گواہی دینا جھوٹ کہنا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ کہنے سے منع کرتے ہیں، اس سے روکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جھوٹی گواہی دینا زبان کا غلط استعمال ہے، جبکہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بولنے والا جب بولتا ہے، کہنے والا جب کچھ کہتا ہے تو اس کے الفاظ لکھنے کے لیے اور اس کے جملے لکھنے کے لیے، اس کی گفتگو لکھنے کے لیے ایک فرشتہ بالکل تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اپنی زبان کے ذریعے جو ہم غلط باتیں کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور روز قیامت ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ جھوٹی گواہی دینا اس لحاظ سے بھی جرم ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور اپنے گناہوں کے نامہ اعمال کو گناہوں سے مزید بھر رہا ہے اور اس میں اضافہ کر رہا ہے۔ جھوٹی گواہی دینا اس لحاظ سے بھی جرم ہے کہ جس کے خلاف آپ گواہی دیں گے، یہ گواہی اسے نقصان پہنچائے گی، مالی لحاظ سے یا عزت کے لحاظ سے یا جان کے لحاظ سے۔ جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے اس کا مال اس سے لے لیا جائے گا، یا اس کی عزت پہ حرف آئے گا، یا اگر جھوٹی گواہی دینے کا تعلق قتل سے ہے تو اسے قصاص کے طور پہ قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، اور قرآن و حدیث ہمیں ظلم و زیادتی سے روکتے نظر آتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا اس لحاظ سے بھی جرم ہے کہ جھوٹی گواہی کے ذریعے ہم اس پہ بھی ظلم کرتے ہیں جس کے حق میں گواہی دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر مالی معاملہ ہے تو وہ کسی کا مال لے لے گا اور یہ مال اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ مال اس کے لیے حرام ہوگا، تو اسے حرام کھلانے میں ہم سبب بن رہے ہوں گے۔ تو اس لیے جھوٹی گواہی دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ جناب ابو بکرہ کہتے ہیں اس حدیث کے مطابق جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں ان گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو کبیرہ ہیں، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے ہیں؟ یہ بات آپ نے 3 بار کہی۔ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ بتانے کے لیے آپ سیدھے بیٹھ گئے، یعنی کہ پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور تیسرا گناہ اتنا سنگین ہے کہ وہ بتانے کے لیے آپ سیدھے ہو کر بیٹھے، اور آپ نے کہا الا وقول الزور، لوگوں میری بات دھیان سے سن لو، توجہ سے سن لو، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ صحابی ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ مسلسل دہراتے رہے کہ لوگوں جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ یہ الفاظ آپ دہراتے رہے، مسلسل کہتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ تو اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا جرم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جرم کر بیٹھے اور اسے ندامت کا احساس ہو، پشیمانی کا احساس ہو، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے،
دوسرے نمبر پہ ان لوگوں سے رابطہ کرے جن پہ اس کی جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے ظلم ہوا ہے۔ اگر ظلم کا تعلق عزت سے ہے، جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے کسی کی عزت خراب ہوئی، کسی کی عزت میں کمی آئی، کسی کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس سے معافی مانگے، اس کو راضی کرے، اس سے معذرت کرے۔ اور اگر جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے کسی کا مال اس سے لے لیا گیا، تو جتنا مال اس سے لیا گیا ہے اتنا مال اسے ادا کرے یا اس سے معافی لے۔ اور اگر جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے کسی آدمی کو قتل کر دیا گیا، مثال کے طور پہ گواہی یہ دی گئی کہ اس نے فلاں آدمی کو قتل کیا تھا، تو جج نے فیصلہ سنا دیا کہ چونکہ یہ قاتل ہے اس لیے اس کو پھانسی دی جائے، اس لیے اس کو قتل کیا جائے، اور وہ ناجائز قتل ہوا، جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے قتل ہوا، تو اب یہ شخص جس نے جھوٹی گواہی دی تھی اسے چاہیے کہ اس مقتول کے وارثوں سے رابطہ قائم کرے، ان سے معذرت کرے اور ان سے معافی لے۔ اگر وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو ان سے کہے کہ میری جان حاضر ہے، آپ مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں، میری وجہ سے وہ قتل ہوا ہے، آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں اور مجھے عدالت میں لے جا سکتے ہیں، اور میں مانوں گا کہ میں نے جھوٹی گواہی دی تھی، اور اگر عدالت مجھے میرے بارے میں فیصلہ دیتی ہے کہ مجھے قتل کیا جائے تو میں یہ فیصلہ قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا جرم ہے، اور کفارہ کے طور پہ اللہ سے بھی معافی مانگی جائے اور ان لوگوں سے بھی معافی مانگی جائے جن پہ اس جھوٹی گواہی کی وجہ سے ظلم ہوا، زیادتی ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔